پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے. یہ واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا لیکن بات آ گئی تو بتا دینا مناسب سمجھتا. عورت آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے. آج ہماری کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو زنا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہو, گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا ہو. آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو زنا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز ہوئے ہوں. ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں وہ جو گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن میرے پیارے بھائی اور دوستوں ہمیں کبھی توفیق نہیں ملتی کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں, توبہ کریں. میرے پیارے بھائی اور دوستوں اللہ نہ کرے کہیں ہماری موت کسی حالت میں ہو گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج آپ ہیں کل ہماری باری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے پیارے بھائی اور دوستوں کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. کل نہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. انسان صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک پتہ نہیں کتنے گناہ میں لوگوں سے رہتا ہے, کتنے گناہ کے کام کرتا ہے, کتنی چوری کرتا ہے, کتنا ڈکیتی کرتا ہے, کتنا رشوت لیتا ہے, کتنے زنا کے کام کرتا ہے, کتنے گناہ کرتا ہے, کتنا ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے. میرے پیارے بھائی اور دوستوں اور شام کو آتا ہے اسی حالت میں سو جاتا ہے. اللہ اکبر, اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی موت آ گئی تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کیا لے کر جائے گا. اسی لیے میرے پیارے بھائی اور دوستوں ابھی سے ٹھان لو اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرو اور دوبارہ کبھی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو. عورت آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہو, جاؤ تم یہاں سے. عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے, میں شادی شدہ ہوں اور مجھے سزا بھی پتا ہے. آپ ہمیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں. میں آئی ہوں اسی لیے تاکہ دنیا کے اندر مجھے پاک کر دیا جائے. آج ہم جرم کرتے ہیں, ثبوت چھپاتے ہیں, پولیس کو رشوت دیتے ہیں, عدالتوں کو خرید لیتے ہیں. لیکن میرے پیارے بھائی اور دوستوں جب یہ ڈر یہ احساس ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے تو مجرم چل کے آتا ہے اور عدالت میں آ کر اقرار کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ تم ابھی, تمہارے پیٹ میں بھی بچہ ہے, جب بچے کی ولادت ہو جائے, جب بچے کی ڈلیوری ہو جائے تب تمہارا میرے پاس 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 9 مہینے کا ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دے دیا. شاید صحابہ اس عورت کو بھول گئے ہوں, شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھول گئے ہوں, لیکن میرے پیارے بھائی اور دوستوں اس عورت کے سینے میں جو اللہ رب العالمین کا ڈر ہے, جو اللہ رب العالمین کا خوف ہے, وہ ڈر وہ خوف اسے بھولنے نہیں دیتا ہے. 9 مہینے گزرتے ہیں, بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے, بچے کی ولادت ہوتی ہے. وہ عورت اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی ہے. یا رسول اللہ اطہرنی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی عورت ہوں, میں پھر آپ کے پاس آئی ہوں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, ابھی یہ بچہ دودھ پینے کی مدت میں ہے, ابھی اس بچے کو اپنی ماں کی دودھ کی ضرورت ہے. جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے, جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تم اسے لے کر آنا میرے پاس. 2 سال کا اور ٹائم دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو. کوئی اور مجرم ہوتا, عدالت اسے 2 سال کا ٹائم دے رہی ہے, وہ بچ سکتا ہے, وہ بھاگ سکتا ہے, اس کے پاس کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اس عورت کے سینے میں جو اللہ رب العالمین کا خوف ہے وہ اسے بھولنے نہیں دیتا ہے. 2 سال گزرتے ہیں, بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے, بچے نے روٹی کھانا اسٹارٹ کر دیا. وہ اپنے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کرتے ہیں اور اس زناکار عورت کے لیے ایک گڈھا کھودا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس زناکار عورت کو جو زنا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اس زناکار عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر اس عورت کے خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر اس عورت کے بارے میں کچھ غلط جملے کہہ دیے، ایسی گندی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں خالد بن ولید کے جملے پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ لقد تاب توبۃ، اس عورت نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اس عورت نے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے۔ لو تاب صاحبہ من سنین لغفر اللہ لہ، اگر کوئی ڈاکو بھی جو لوگوں کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہو، جو لوگوں کے مال کو لوٹ لیتا ہو، جو لوگوں کو قتل کر دیتا ہو، اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرے تو اس ایک عورت کی توبہ سب پر بھاری ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی ایسی توبہ کریں تو اس ایک عورت کی توبہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، آج وہ احساس ہمارے دل میں نہیں آیا۔ کورونا کا جب آیا، تھوڑا بہت احساس ہوا، لگا کہ ہاں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن وہ بھی وقت ہی آیا اور پانی کے بلبلے کی طرح چلا گیا۔ اب تو زندگی نارمل ہو چکی، دیکھا جائے گا۔ قیامت ٹالنے کی چیز نہیں ہے میرے پیارے بھائی اور دوستوں، کی ٹالا جائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے سورہ حج کے اندر، سورہ حج کی 2 آیتوں میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے میرے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کی سختی، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ دنیا کی ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا اپنے بچے سے، خاص کر اگر بچہ دودھ پینے کے پیریڈ میں، دودھ پینے کے عالم میں ہو، اس حالت میں ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ بچے کو ماں کے بنا سکون نہیں، ماں کو بچے کے بنا سکون نہیں۔ لیکن قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا، قیامت کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمہیں ڈر اور دہشت کی وجہ سے ایسا لگے گا، اور ڈر اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کی پریگنینسی ختم ہو جائے گی، ان کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تمہیں ڈر اور دہشت کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لیکن وہاں کوئی نشے کی حالت میں نہ ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب آپ کا پہلی بار کوئی بال سفید ہوتا ہوگا اور آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوں گے تو بہت عجیب فیل کرتے ہوں گے کہ شاید میری جوانی اب نکل رہی ہے، شاید میں بڑھاپے کے عالم میں قدم رکھ رہا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب آپ کا بال سفید ہو جاتا ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرا دو اس قریب سے آ جانے والی، اس جلدی سے آ جانے والی قیامت سے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جس دن دل حلق تک پہنچ جائیں گے، تکلیف اور دکھ کو گھٹ گھٹ کر کے محسوس